10 ایسی عادتیں جن پہ ہم غور ہی نہیں کرتے اور ان عادتوں کی وجہ سے ہمارا رزق رکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم بجٹ بھی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت طریقے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا جو ہے نا زندگی گزارنے کا طرز ہی خراب ہوتا ہے۔ یعنی ہماری بجٹ روٹین ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ہمارے رزق کو تنگ کر رہی ہیں، ہمارے رزق کو ہمارے تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی۔ یعنی کہ ہمارے جہاں سے ہمارے لیے اللہ پاک رزق بھیجتے ہیں، وہ راستے ان عادتوں نے ہمارے بلاک کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی حالت کا ذمہ دار حالات کو نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ اس بات کو اگر ہم یاد کر لیں اور سمجھ لینا تو یقین کریں ہماری زندگی میں برکت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو چلے آئیں، آج کے ولاگ میں کچھ ایسی عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہوں نے آپ کے گھر میں رزق کو روک رکھا ہے۔ رزق آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتا، آپ کے گھر کے راستوں کو ان عادتوں نے بلاک کر رکھا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے، درود پاک استغفار کو خود پر لازم کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے ولاگ کے ذریعے، اپنے ویڈیوز کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا اور آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ وہ عادتیں شیئر کی جائیں جو آپ کے رزق کو آپ تک روک رہی ہیں، کیونکہ یار ہم لوگ زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں بجٹ کنٹرول کرنا ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے سب کر لیا ہم نے، لیکن ایون پھر بھی لوگوں کے سب سے زیادہ کمنٹ یہی ہوتے ہیں کہ سب کچھ لگ جاتا ہے، گھر میں برکت ہی نہیں رہتی، دو تنخواہیں آتی ہیں میاں بیوی کی، لگ جاتی ہیں، بہت سارے اسباب ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ کیا ہماری سب سے پہلی اور خراب عادت کیا ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہے؟ آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے تو آپ لوگوں نے ولاگ میں دیکھ لیا کہ رات کو بہت شدید بارش اور برف باری ہوئی پھر سے کوہاٹ میں، اور صبح کے منظر آپ کو دکھائے کتنا خراب گھر کی حالت تھی۔ تو بس میں نے کہا پہلے اپنی حالت یعنی ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد گھر کی حالت کو درست کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ عادتیں بھی شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں رزق کو آنے سے روک رہی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بری عادت ہم نے جو بنا لی ہے نا، وہ رات کو دیر تک جاگنا ہے، اس میں موبائل یوز کرنا ہے، گوسپس ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہم رات کو دیر تک جاگنے کی روٹین۔ پہلے تو ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا پڑے گا، روٹین کو ہمیں اپنی دین کے مطابق لانا پڑے گا، کیونکہ یار ہم لوگ جو ہے نا روٹین کو شیطانی روٹین ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ رات کو دیر تک موبائل اسکرول کرنا، ریلز دیکھنا، ان میں گانے بھی آ رہے ہیں، ان میں بے حیائی بھی آ رہی ہے، ان میں سب کچھ آ رہا ہے جس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے چھوٹے گناہ ہی نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو یہ جو ہم رات کو بیٹھ کے موبائل کا یوز ہے نا اور رات کو دیر تک جاگنا، یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رزق کھلے تو آج سے ہی آپ نے اس عادت کو ختم کرنا ہے اور رات کو جلدی سونے کی عادت بنانی ہے، پلس کوشش کریں کہ تہجد میں اٹھیں۔ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے تعلق نہیں بنا رہے ہوتے، اور گلے شکوے تو ہمارے آسمان پر لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات جو شروع میں آپ کو میں نے کہی کہ اپنی حالت کو آپ جو ہے نا، حالات کو بلیم مت کریں کہ میری حالت کے جو ہے نا قصوروار میرے حالات ہیں، نہیں، آپ نے اپنی حالت کو خود ہی بگاڑا ہے، تو اب آپ کو اپنی حالت خود ہی ٹھیک بھی کرنی پڑے گی۔ پہلی عادت آپ نے یہ چھوڑ دی کہ آپ نے رات کو دیر تک جاگنا، دوسری آپ نے جو ہے نا موبائل کی عادت کو کم کرنا ہے۔ ویسے بہت عادت ہو گئی ہے، بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں ہم ریلز کو دیکھنے کے، اور یہی وہ خطرناک دجالی جال ہے جو بچھایا گیا ہے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم راتوں کو اللہ سے دور ہو سکیں۔ تو کوشش کریں، جو میری پیاری بہنیں ہیں موبائل یوز کرتی ہیں، اور خاص کر جو بہنیں، آج میں آپ کو چھوٹا سا پیغام دوں گی بڑی بہن کی طرح، کہ جو بہنیں جو ہے نا وہ ریلیشن شپس میں ہیں، رات کو لڑکوں سے باتیں یا کچھ بھی، پلیز یار اس عادت کو چھوڑ دیں۔ یقین کریں یہ عادت بری طریقے سے ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن بعد میں جا کے آپ ریئلائز کریں گے یہ کاش
اس 2 پل کو اچھے گزارنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کیوں برباد کر دی؟ تو جس طریقے سے آپ کے ماں باپ آپ کے فیصلے کرتے ہیں، یقین کریں وہی فیصلے آپ کے لیے پائیدار ہوتے ہیں۔ تو پلیز پلیز یہ ریلیشن شپس، رات میں گپے شپے مارنا، یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ کوئی آپ رات کی ساری جو بری عادتیں چھوڑ دیں، عشاء کے بعد کھانا کھائیں اور بستر میں جائیں اور یہی عادت اور روٹین بنائیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ تہجد میں اٹھنے کی عادت بنائیں، الارم لگائیں۔ دیکھیں ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ الارم لگا کے صبح جلدی اٹھتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو ہم اللہ کے لیے الارم نہیں لگاتے۔ چلیں اگر آپ سے تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی تو وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں نا تو یقین کریں رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے برستا ہے آپ کے اوپر، اور آپ کی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق نہیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں ہمارا تعلق اللہ سے بنانا ہی جو ہے نا وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے گلے تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ صبح کی عادت بن گئی، فجر کی عادت بن گئی، اب آپ نے ایک عادت یہ بنانی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے کاموں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتی ہیں، آپ جو ہے نا تسبیح فاطمیہ پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتی ہیں، سب سے پیارا اور خوبصورت ذکر استغفار آپ پڑھ سکتی ہیں۔ استغفار اتنی تیزی سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے نا یار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کتنی ہی میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، ایون اپنی سٹوری بھی شیئر کی، کس طریقے نے استغفار نے میری زندگی کو بدلا، اور میری کہتے ہیں نا کہ آج اگر آپ آزمائشوں میں ہے نا تو کل آپ کا انشاءاللہ معجزوں میں بھی ہوگا۔ بس صرف اللہ پر جو ہے نا بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ سے تعلق، اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کرنے کی کسر ہے۔ اگر یہ سب عادتیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو یقین کریں ہماری زندگی پھولوں کا گلستان بن جائے گی، ہماری زندگی خوبصورت، ان سے کوئی نہیں رک سکتے۔ ہم نے کیا کہ اللہ سے تعلق ہی نہیں بنایا، ہم بیٹھ کے لمبے شکوے گلے اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم حالات کو کہتے ہیں ہمارے تو حالات ہی نہیں بدلتے۔ اصل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا حالات اور نہ یہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے، رزق تنگ ہونے کا، رزق بند ہونے کا ذریعہ، لیکن یقین کریں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اسباب جو ہے نا وہ اللہ پاک کے محتاج ہیں، اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو، ہم کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا مشکل، میں خود بھی کہہ رہی ہوتی ہوں، لیکن یار اگر ہم یہ ریئلائز کریں تو ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو آج سے اگر ہم اس غلطی کو چھوڑ دینا تو ہم ایک پرفیکٹ مسلمان بن سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ کچھ کام بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا کہ اگر تمہارے اوپر تمہیں لگے کہ غم بڑھنے شروع ہو گئے، تمہاری طرف غم آنے شروع ہو گئے ہیں تو تم درود پاک پڑھو، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی بھی پڑھا کریں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ آپ ہی درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے، تو دیکھیں افضل درود پاک جو ہے نا وہ درود ابراہیمی ہے۔ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ اگر اتنا افضل ہے تو میں کہتی ہوں اس سے افضل درود پاک بہت سارے درود پاک ہیں، بالکل ہیں، لیکن جو افضل درود پاک ہے نا وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور جو درود پاک میں اپنی لائف میں ایسے ذکر پڑھتی ہوں جیسے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اس کو اپنی، اچھا ایسا ہوتا ہے یار میں یہ سب کر رہی ہوتی ہوں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، سب کر رہی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشان ہوتی ہوں، کہیں نہ کہیں، کیونکہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی نا زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ ہماری اصل زندگی جو ہے نا خوبصورت زندگی وہ جنت والی زندگی ہوگی، وہ تو اس زندگی سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ اس زندگی کو بھی گزارنا ہے۔ اب زندہ انسان رہے گا تو ہوا تو کھائے گا نہیں، کھانا کھائے گا، رزق کھائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عادتیں ہیں نا یہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ سب سے خطرناک عادت جو ہم لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ریلز میں گانے سن لینا، گانوں میں ریلز ڈال دینا، اپنی اپلوڈ کر دینا، ساتھ میں گوسپس، یہ جو ہم ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، دل میں برائی رکھتے ہیں، اگلے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب عادتیں بہت بری ہیں۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک پہلے صاف کریں، پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں یہ کام آپ خود کریں گی۔ یہ جو غلاظت ہے دل کی، یہ جو
کالا پن ہے دل کا، یہ بھی تو ہم لائے ہیں نا غیبت کر کر کے، برائیاں کر کر کے. تو اب اس کو ہٹانا بھی ہمارا کام ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں انسان کی ہمت ہار جاتی ہے. تو اللہ پاک نے بہت خوبصورت راستہ دیا ہے استغفار کا، کہ تم استغفار کرو میں تمہیں دنیا کی نعمتیں دوں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں زمین و آسمان کی نعمتیں دوں گا. اللہ نے کہہ دیا نا. میں کہتی ہوں کہ بہت سارے وظائف ہیں، ایون کہ درود پاک بھی ہے، سب وظائف ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا نا ایک مسلمان کو، وہ استغفار ہے. تو کوشش کریں کہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھا کریں، اور روزانہ ایک تسبیح ایسے ہی بیٹھ کے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور کی پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھا کریں. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بھی ہماری زندگی کس طریقے سے بدلے گی، ہم امیر کیسے ہوں گے، حالات کیسے بدلیں گے. تو یقین کریں یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لیکن پورے یقین کے ساتھ عادت بنا لیں روزانہ. بس اگر آپ کو وہ چیز ہے نا جو عادت بنانی ہے، آپ پوچھتے ہیں اکثر آپ کی کس طریقے سے ذکر کو اپنائیں، تو پہلے آپ نے روٹین چینج کی اپنی، پھر آپ نے روٹین میں یہ چیز لے کر آئے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا 100 مرتبہ ان ذکر کو لانا ہے. کون سے ذکر کو؟ استغفار کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ لمبا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو 100 بار یہ پڑھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو. تسبیح فاطمیہ خاص ہم ہوم میکرز کے لیے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ کو بتائی تھی. یہ سب آرام اذکار نماز کے بعد کرنا شروع کر دینا، یقین کریں دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے گی. اور سب سے بڑی اور خوبصورت چیز نماز، جس کا پیغام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے. دیکھیں کسی بھی امت پر نماز فرض نہیں تھی، ہمیں نماز جو ہے نا 5 نمازیں تحفے میں ملی ہیں. تو کوشش کریں تہجد کی عادت بھی بنائیں، لیکن اس سے پہلے فجر کی عادت پختہ کریں. یار ہم کیا تہجد پڑھیں گے کہ ہم تو فجر کی نمازوں میں غافل ہو گئے ہیں. ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کے آگے رونا نہیں آتا، ہمارا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر ہم گلے شکوے رونے ماندے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نہیں دیتا، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں آج ذکر میں نے آپ سے کیا. یہ وہ عادتیں، بری عادتیں بھی اور اچھی عادتیں بھی اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کے گھر میں جو بھی رزق آئے گا اس میں اتنی برکت ہوگی نا، اتنی برکت ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں اپنی ٹیچر کا. ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسۃ الرحمان میں، ہمارا مطلب اسکول بھی تھا جیسے اقرا ہے نا آج کل، ویسے مدرسۃ الرحمان ہوا کرتا تھا. ہم پڑھتے تھے تو نا ہماری ٹیچر تھی تو ہمیں کہتی تھی کہ یار، میں بہت فرینڈلی ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ یار میں نا میری سیلری یہاں کم ہے کہتی ہیں، اور نا اتنی برکت ہوتی ہے کہ پورا مہینہ سکون سے گزر جاتا ہے. اور کہتی ہیں کہ میں جب عام اسکول میں، جیسے انگلش اسکول ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں میں وہاں تھی نا انگلش پبلک اسکول میں، تو کہتی ہیں وہاں میری اس سے ڈبل تنخواہ تھی، لیکن اس میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ شاید وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، شاید وہااں قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ میں بتاتی تھی. تو آج آپ لوگ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں جہاں اللہ کا کام ہوتا ہے نا وہاں برکت خود ہی چل کے آتی ہے. اور برکت کیا ہے یار؟ برکت یہ رزق جو ہوتا ہے، برکت جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نا بہت سارا پیسہ دولت بے انتہا کھانا نہیں. یار رزق یہ ہے نا کہ اگر آپ کا ایک اچھا شوہر، آپ کی دل کو سکون دینے والا شوہر ہو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی اولاد ہو، آپ کے پاس اتنا رزق ہو کہ 2 وقت آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گرمی سردی کا پہنا رہا ہے، آپ کو خوبصورت گھر اللہ پاک نے دیا، چاہے وہ کرائے کا ہی ہے لیکن اللہ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے رہنے کے لیے. تو یقین کریں آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اگر آج ہی اور کوشش کریں، ایک عادت لاسٹ میں بولوں گی آپ اپنائیں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے جو ہے نا اس چیز کا موازنہ کرنا ہے کہ آج آپ نے کون سی نعمتیں کھائیں، کون سی نعمتیں پیں، اور پھر انہیں موازنہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات پڑھ کے سونا ہے. انشاءاللہ گارنٹی دیتی ہوں حالات ضرور بدلیں گے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم.